بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، کوئی آدمی بہت سخت ہے، اس کو نرم کرنا ہے، دشمنی میں سخت ہے، اس کو نرم کرنا ہے۔ اگر غلط محبت میں سخت ہے تو اس کو نرم کرنا ہے، اور اسی طرح اگر آپ نے محبت کے حصول کے لیے، طلب محبت کے لیے کسی کو نرم کرنا ہے، ان تمام مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا وہ وظیفہ اور مختلف اس کے طریقہ کار وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت مجرب عمل ہے۔ یاد رکھیں، جتنی چیزیں اللہ کی مدد کے حصول کے لیے ہیں، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، وہ دعائیں ہوں، اولیاء اللہ کی ہوں، مسنون دعائیں ہوں یا قرآن پاک، سب سے بڑھ کر جو منبع طاقت ہے، سب سے بڑھ کر جس میں قوت ہے، سب سے بڑھ کر جس میں اللہ نے اثر رکھا ہے، وہ کلام الہی ہے۔ اللہ نے اپنے مقدس کلام میں وہ طاقت رکھی ہے، یہ دنیا کے انسانوں کو بہت جلد نرم کرنے والی ہے۔ خواہ وہ دائرہ اسلام سے باہر کیوں نہ ہو، کافر آدمی ہے، قرآن کا اثر اس پر بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم اور مقدس کتاب ہے، اور اس کی تاثیر یقینی ہے۔ اس کے معاملے میں صرف غبی آدمی، بے عقل اور بے وقوف آدمی قرآن کی تاثیر کا انکار کر سکتا ہے۔ اہل حق جتنے ہیں وہ اس کی تاثیر پر متفق ہیں کہ قرآن کا اثر ہوتا ہے، ہر اعتبار سے اثر ہوتا ہے قرآن پاک کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی یہ آیات بینہ اور سحر اور جادو کو باطل کرنے والی غلط اثرات جو انسان پر پڑے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہاروت اور ماروت کو جو فرشتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جادو کے مقابلے میں۔ جادو کے ذریعے سے لوگ یہی کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بینات مرحمت فرمائی تھی اور ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا کہ جا کے بندوں کی تربیت کرو، ان کو کہو کہ وہ غلط طریقہ اور راستہ اختیار نہ کریں، ان مقاصد کے حصول کے لیے یہ جائز راستہ ہے، قرآن پاک کے ذریعے سے اپنے مقاصد حل کرو۔ آیات کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کو دی تھی، ان کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مقدس میں کیا ہے، ہاروت اور ماروت کا۔ یعنی وہ ایک ہمیں کنسپٹ دینے آئے تھے کہ وہ جو تصور ہے ایک جنات، جادو، شیاطین سے حصول مدد کا، اس کو ختم کر دو۔ یہ جو کنسپٹ ہے، یہ تصور پختہ کر لو۔ اللہ پاک مدد فرماتے ہیں، اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے مدد فرماتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرماتے ہیں، لہذا مدد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کو اختیار کرو، وہ ہمیں دے کے گئے ہیں۔ تو اس کی تاثیر یقینی ہے۔ کس قدر بے انصافی کی بات ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کتنی بڑی بے انصافی کی بات ہے۔ ہر ایک چیز کا اثر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، یہ دیکھیں اب سورج نکلا ہوا ہے، یہ اپنے اثرات ڈال رہا ہے، فصلیں پک رہی ہیں، پھل پک رہے ہیں، اور رات کی شبنم سے مٹھاس پیدا کرتے ہیں، ایک اثرات ہیں اپنے اپنے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان مادی کائنات کے اثرات رکھے ہیں، جڑی بوٹیوں کے اثرات رکھے ہیں، ہر ایک چیز کا اپنا اپنا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آیات بینات کا بھی اثر رکھا ہے۔ اس کائنات میں حروف کا اپنا اثر ہے، ہر ایک حرف اللہ کی مدد کو لیے ہوئے ہے جو قرآن میں نازل ہوئے ہیں۔ وہ حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29، اور ہر ایک حرف میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اور ہر ایک حرف کا علماء عاملین اپنی اپنی نظروں میں، نظر و فکر میں کہتے ہیں کہ ان کے اپنے اپنے موکل ہیں، ہر حرف کا موکل ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ مدد کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مقدس کی جو آیات بینہ کسی سخت دل آدمی کو پگھلانے کے لیے، اس کو نرم کرنے کے لیے جو میں بتلانا چاہتا تھا، وہ قرآن مقدس کی آیت ہے
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کے پڑھنے کے غالباً 4 طریقے علماء نے بیان فرمائے۔ ایک طریقہ اور پہلے سے میرے ذہن میں ہے، اس کو شامل کر لو تو 5 طریقے بنتے ہیں۔ ایک آدمی صبح کو اٹھتا ہے، اپنے بستر پر بیٹھا ہوا ہے، اسی وقت 70 مرتبہ اس آیت بینہ کو پڑھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جس کام کی نیت کرے اللہ پاک وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ اور دوسرا طریقہ 4 رکعت نماز پڑھے اور اس آیت بینہ کی سورۃ فاتحہ کے بعد 300 مرتبہ مقدار پوری کرے، یعنی جس طرح صلاۃ التسبیح ہم پڑھتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ترتیب پوری ہے، نماز کی طرح نماز ہے، یہاں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ قیام میں کھڑے ہو کے ہم نے ہر رکعت میں پڑھنا ہے، اور پھر آگے تسبیحات وہی ہم نے پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ربنا ولک الحمد، وہاں نہیں پڑھنی، صرف قیام کے اندر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس طرح پڑھ کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس آدمی کی آپ نیت کریں گے، وہ سخت سے سخت دل آدمی جو کسی کی ایک بات سننے کے لیے کل تک تیار نہیں تھا، آج وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو رہا ہے، وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو رہا ہے، یوں سمجھیے کہ دباؤ پڑ گیا ہے اس پر۔ ایک تو یہ، اور دوسرا طریقہ علماء نے یہ بتلایا ہے کہ اگر آدمی کو نماز کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے تو پھر وہ یوں کرے کہ اس کو 1000 مرتبہ پڑھے اس آیت کریمہ کو۔ جس آدمی کی نیت کرے گا اس کو اللہ پاک نرم فرما دیں گے، اور محبت اور طلب کے لیے بھی اس کی تاثیر تیر بہدف ہے۔ آپ کسی کو کھینچنا چاہتے ہیں، کسی کی طلب میں پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت کریں گے، وہ آپ کو میسر ہو جائے گا، سخت آدمی نرم ہو جائے گا، دشمن مہربان ہوں گے۔ اس کی تاثیر ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک یہ دولت نصیب فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، 2 رکعت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ بس آپ پڑھیں، اور اپنا مطلوب و مقصود اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور جس آدمی کے لیے پڑھ رہے ہیں اس پر ماریں، پھونک ماریں، جو آپ کی بات نہیں مانتا، کسی معاملے میں آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کوئی مفادات ہیں اور وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی نے آپ کی کوئی چیز سلب کر لی ہے، چھین لی ہے، اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آخری طریقہ بتلا رہا ہوں، اسم اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا کافی کے عدد کے برابر پڑھ لیں 111 مرتبہ۔ جب آپ 111 مرتبہ اس کو پڑھیں گے کفایت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے، آپ کی مقصود و مطلوب آپ کو مل جائے گا۔ یا کافی کے عدد اسی ترتیب سے ہیں، یہ جو کاف ہے اس کے 20 عدد ہیں، یا کافی کاف کے 20 عدد ہیں، اور آگے الف آ رہا ہے، الف کا 1 ہے، یہ 11 ہو گئے۔ اسی طرح فا کے 80 ہیں اور یا کے 10 ہیں، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ کی یہ پوری مقدار ہو جاتی ہے 111 مرتبہ یہ یا کافی کا اسم۔ اس کے مطابق بھی علماء عملیات نے بتلایا ہے کہ اس عدد کے مطابق آپ پڑھیں گے تو کفایت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے نام کے مطابقت ہو جائے گی عدد کی، تو پھر اللہ تعالیٰ خود کفایت فرمائیں گے۔ میں نے بڑی تفسیروں میں پڑھا ہے، یہ اعداد، علم الاعداد کا ہونا انتہائی ضروری ہے عامل کے لیے۔ جو عامل بننا چاہتے ہیں احباب، ان کو چاہیے کہ علم الاعداد کا علم حاصل کریں کم از کم۔ ایک آدمی ہے کہیں کسی مقام پر، کسی سے کوئی مطلب ہے، کام ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کا، اس سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ یا رحمان یا رحیم کے الگ الگ عدد نکال لے، جس آدمی کے پاس ہے اس کے نام کا عدد نکالے، اپنے نام کا عدد پھر اسی کے مطابق پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو نرم فرما دیں گے، منٹوں میں کام ہو جائے گا۔ اللہ پاک ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔